وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کریں، انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دیے جا چکے ہیں، کیونکہ جو پھل انہیں دیا جائے گا وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا۔ نیز ان ایمان والوں کے لیے وہاں پاک و صاف بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ قیام پذیر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو پچھلی آیت میں بات کی تھی وہ ایک خاص طرح کے لوگوں کے بارے میں بات کی تھی کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جاتا تھا، قرآن پڑھا جاتا تھا، تو انہوں نے اللہ کے کلام کا انکار بھی کیا، اس پہ شک بھی کیا، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں اپنی طرف سے خود ہی بنا کے لے آتے ہیں۔ تو ان کے اس رویے کو، ان کے اس اعتراض کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جواب دیا تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم ایک کام کرو کہ تم بھی اس سے ملتا جلتا ایک کلام بنا کے لے آؤ، قرآن سے ملتی جلتی تم بھی کوئی ایک کتاب بنا کے لے آؤ۔ تو یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا، اور پھر اس چیلنج کو آسان کر دیا کہ اگر تم اس سے ملتی جلتی پوری کتاب نہیں بنا کے لا سکتے تو پھر ایک کام کرو کہ اس سے ملتی ہوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو مزید آسان کر دیا، جو کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر بھی کیا کہ تم 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے تو تم اس قرآن سے ملتی جلتی کسی ایک صورت کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کا جواب بھی خود ہی دیا کہ تم اگر کرنا چاہو بھی تو ایسا نہیں کر سکتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ یہ حرکت کرنے کے اوپر، یہ جرت کرنے کے اوپر کیونکہ تم ناکام ہو جاؤ گے، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کافرین کے لیے تیار کی ہے۔ تو یہ وہ خاص طرح کے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ کے کلام کا انکار کیا۔ تو ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ایسا کام کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے، وہ جہنم ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بڑا خوبصورت اسلوب رکھا ہے، ایک بڑا زبردست بیلنس ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ اکثر جگہوں پہ قرآن پہ کامیابی کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ناکامی کا ذکر ہوتا ہے، جنت کا تذکرہ آتا ہے تو ساتھ جہنم کا تذکرہ آتا ہے، ایمان کا تذکرہ آتا ہے تو ساتھ کفر یا نفاق کا تذکرہ آتا ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس قرآن میں دو مختلف طرح کے سچویشنز کو اور دو مختلف طرح کے رویوں کا بھی ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پورے قرآن میں اس بیلنس کو لے کے چلتے ہیں۔ یہاں پر بھی پچھلی آیت میں کیا ہوا، جنہوں نے کفر کیا کافرین کا تذکرہ آیا اور جہنم کا تذکرہ آیا۔ اب اس آیت میں جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، یہاں پر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور جنت کا تذکرہ کیا۔ اور اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، لیکن کون لوگ؟
جنہوں نے دو کام کیے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو کام کہ جو ایمان لائے اور ساتھ نیک اعمال کیے۔ یاد رکھیے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا، جو کہ ظاہر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اپنے آپ پہ مطمئن ہو جانا کہ اب میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اب میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، تو یاد رکھیے کہ یہ کامیابی کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ ہاں، ایک نہ ایک دن ضرور جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اور شرک نہیں کیا ہوگا لیکن اللہ کا نافرمان ہوا تو کیا ہوگا کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں چلا جائے گا، چاہے وہ جہنم سے ہوتا ہوا جائے لیکن جنت میں چلا جائے گا اس کلمے کی وجہ سے۔ مگر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اور ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں، اس کے لیے دو شرط جو ہیں، دو چیزیں جو وہ لازمی ہیں جن کا ذکر یہاں پر بھی ہوا۔ پہلی چیز ایمان اور دوسرا عمل صالح، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ پہ ایمان اور عمل صالح کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، یہاں پر بھی کیا ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور وہ نیک اعمال کریں ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے بہتری ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں بھی جب کامیابی کی شرائط کا ذکر کیا تو کیا فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار شرائط کا ذکر کیا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں، جو نقصان سے بچ جائیں، ان کو چار کام کرنے ہوں گے۔ وہاں پر بھی چار شرائط میں سے جو پہلی دو شرائط ہیں وہ کیا ہے کہ ایمان لائیں اور عمل صالح، نیک اعمال۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان صرف کلمہ پڑھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، ہمیں اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنی ہے۔ اور یہاں پر بھی جو بشارت دی جا رہی ہے وہ صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ذکر نہیں کیا کہ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی کیے۔ جو بھی اللہ کی اطاعت والے اعمال ہیں انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، جو اللہ کی نافرمانی والے اعمال ہیں ان نافرمانی والے اعمال سے بچے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، کس چیز کی؟ جنت کی۔ اور کیسی جنتیں ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کسی بھی جگہ کی خوبصورتی کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں۔ کہیں پہ ہم ٹریول کرنے جائیں، کسی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں، کسی ماؤنٹینز ایریا میں چلے جائیں جہاں پہ خوبصورت وادیاں ہیں، خوبصورت درخت ہیں، خوبصورت پہاڑ ہیں، لیکن اگر وہاں پہ پانی نہیں ہونا تو وہ یوں لگتا ہے کہ نقشہ جو ہے وہ کوئی مکمل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ خوبصورت پہاڑ بھی ہیں، خوبصورت وادیاں بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پانی کے جھرنے بہہ رہے ہیں یا پانی کی نہر اس کے پاس سے قریب سے گزر رہی ہے، تو اس جگہ کی خوبصورتی کو وہ دوبالا کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں جہاں پہ بار بار جنت کے باغات کا ذکر کیا تو ساتھ ہی ساتھ جنت کی نہروں کا بھی ذکر کیا۔ اور جنت کی جو نہریں ہیں وہ کوئی ہماری دنیا کی نہروں کی طرح نہیں ہیں۔ جنت میں شہد کی نہر ہوگی، جنت میں دودھ کی نہر ہوگی، جنت میں شراب کی نہر ہوگی۔ اور جنت کی نہروں کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نہروں میں کوئی گڑھا نہیں ہے، بالکل سموتھ ہیں، بالکل سموتھ ہیں اور بالکل جو ہیں وہ سیدھی ہیں، یعنی اس میں کوئی گڑھا نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو نہریں ہیں، جو نہر کوثر ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی دونوں سائڈوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیلے سے ہیں، مطلب اس طرح سے کہ اس طرح دونوں سائڈوں میں باؤنڈری بنی ہوتی ہے، اور جو باؤنڈری کس چیز کی بنی ہوئی ہے وہ موتیوں کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے جو پتھر ہیں وہ لولو اور جواہر ہیں، یعنی جس طرح ہیرے موتی ہوتے ہیں نا، وہ دیکھنے میں اس کے اندر ایسے لگے گا جیسے جواہر اس کے اندر ہیں اور اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کی جو مٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مشک ہے، یعنی اس کی مٹی مشک ہے جس سے خوشبو آئے گی۔ تو جنت کی نہر کا دنیا کی کسی بھی نہر سے کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے نیک اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت کی نہریں ہیں، جو جنتیں ہیں، جنت کے باغات ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جنت میں ان لوگوں کو پھل دیے جائیں گے،
وہاں پہ جو ان کا رزق ہوگا وہاں کے پھل کھائیں گے وہ. اور جب ان کے سامنے جنت کے پھل پیش کیے جائیں گے تو وہ ان پھلوں کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے ہوئے ہیں. اب یہ جو فیلنگ ہوگی جنت میں کہ جب وہ جنتی جنت کے پھل کو دیکھیں گے اور یہ دیکھ کے کہیں گے کہ ہم نے پہلے بھی کھائے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس پھل کو دیکھیں گے اور ان کو دنیا کا پھل یاد آ جائے گا کہ اس سے ملتے جلتے پھل تو ہم دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے. مثال کے طور پہ ان کے سامنے اگر آم لایا جائے گا تو آم کو دیکھ کے انہیں دنیا کا آم یاد آ جائے گا، کیونکہ شکل اس کی ملتی جلتی ہوگی، اس سے مشابہت ہوگی. یا اسی طریقے سے انگور لائے جائیں گے تو انگوروں کو دیکھ کے وہ پہچان جائیں گے اور وہ کہیں گے بھی اس سے ملتے جلتے تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے تھے. حالانکہ دنیا کے پھل اور جنت کے پھل کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو پھل ہیں اور جو جنت کے پھل ہیں ان کی کوئی بھی چیز آپس میں نہیں ملتی سوائے ناموں کے. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت کی کھجور ہے، جنت کی کھجور وہ بالکل سفید دودھ کی طرح سفید ہے. جنت کی جو کھجور ہے، ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت کی کھجور ہے وہ ایک مٹکے یا ایک ڈول کے برابر ہے، یعنی بڑی سی کھجور ہے. دنیا میں تو کھجور جو ہے وہ بڑی سے بڑی کھجور بھی کیا وہ اتنا سائز ہوتا ہے. اجوا دیکھیں تو اجوا چھوٹی ہوتی ہے، اس سے تھوڑی بڑی مبروم دیکھ لیں، مبروم اس سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے. اور عنبر جو ہے وہ ان سب کھجوروں کی نسبت عنبر کا سائز ذرا زیادہ بڑا ہوتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہے اتنا سائز ہوگا، اس سے زیادہ بڑی کھجور نہیں ہوتی. جنت کی کھجور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا سائز کیا ہے، ایک ڈول یا ایک مٹکے کے برابر ہے. اور فرمایا کہ وہ دودھ کی طرح سفید ہے اور شہد کی طرح میٹھی ہے اور اس میں گٹلی نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ ذرا امیجن کیجئے کہ اس کی جو شکل ہوگی، شکل سوچ کے کتنا عجیب سا ہوتا ہے، اور اس کا پھر جو ذائقہ ہوگا وہ ظاہر دنیا کی کسی بھی چیز سے ملتا جلتا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے ہوئے کچھ لینے کے لیے اور پھر آپ پیچھے ہو گئے، تو یہ کیا ہوا تھا، ایسا کیا ماجرا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی اور جنت کے پھل میرے سامنے پیش کیے گئے اور میں آگے بڑھا ان پھلوں میں سے ایک خوشے کو لینے کے لیے، لیکن وہ پھر مجھ سے پیچھے کر لیا گیا اور میں پیچھے ہٹ گیا. اگر میں وہ خوشہ لے لیتا اور یہ دنیا میں وہ خوشہ جنت کا آ جاتا تو تم لوگ اس خوشے کو اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک کہ دنیا باقی ہے. ایک خوشہ جنت کا ایسا ہے کہ ساری جو دنیا کی ایک خوشہ جنت کا ایسا ہے کہ انسان کھاتا رہے جب تک دنیا ہے، وہ کھاتا رہے گا اور وہ ختم نہیں ہوگا. اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور پانی کے اعتبار سے بھی یہ معجزہ تو ایک قسم کا ہمارے سامنے ہی ہے. اگر ہم زمزم کے پانی کی اگزامپل لیں تو جو زمزم کا جو پانی ہے وہ کئی ہزار سال پہلے نکلا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اور اس وقت سے لے کے آج تک کئی ہزار سال گزر گئے، اس چشمے سے وہ پانی نکل رہا ہے اور دنیا جو ہے وہ اس کو پی رہی ہے، اور آج تک وہ پانی خشک نہیں ہوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ کوئی پھل ایسا بنا دے کہ جس کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہو یا ایسا ہو کہ جس کو دنیا والے دنیا کے ختم ہونے تک کھاتے رہیں. تو بہرحال جنت کی کھجور اور جنت کے خوشے کے بارے میں حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے. تو ایک کیا چیز ہے کہ جب وہ جنتی اس کو دیکھیں گے تو ان کو یوں لگے گا کہ ہم نے یہ دنیا میں پہلے کھایا ہوا ہے. ایک تو یہ رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ جنت میں ہی مختلف قسم کے پھل ہوں گے، اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کینو کھانے جاتے ہیں یا لینے جاتے ہیں تو کینو کوئی ایک قسم کے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مختلف ممالک سے مختلف پھل آتے ہیں. اورنجز کی ایگزامپل لیں تو ایجپٹ کا جو اورنج ہے وہ مختلف ہے، پاکستان کا جو اورنج ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، جو جارڈن سے آتا ہے، جو لبنان سے آتا ہے
وہ مختلف ہوتا ہے. تو ایک ہی جگہ کے اوپر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ 6-8 قسم کے مختلف کینو پڑے ہوتے ہیں, اورنجز پڑے ہوتے ہیں, اور ہر ایک کی شکل, ہر ایک کا رنگ, ہر ایک کا سائز, ہر ایک کا ذائقہ بالکل مختلف ہوتا ہے. تو جنت میں بھی کیا ہوگا کہ جب جنتیوں کے پاس ایک پھل لایا جائے گا تو وہ پھل کھائیں گے, تو کھانے کے بعد ایک خادم آئے گا, وہ دوبارہ ایک پھل لے کر آئے گا. تو جب وہ پھل ان کے پاس لے کر آئے گا تو اس کو دیکھ کے ان کو یوں لگے گا کہ ہم نے پہلے یہ کھایا, تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے. لیکن وہ خادم ان سے کہے گا نہیں, یہ آپ ٹرائی کریں, جو پہلے کھایا تھا یہ اس سے مختلف ہے. تو جب جنتی کھائیں گے تو کھانے کے بعد ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہے وہ پہلے والے سے بہت بہتر ہے, کیونکہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کو کوئی زوال نہیں ہے, ہر نعمت دوسری نعمت سے بہتر لگے گی. تو جنت کے پھل جب کھائیں گے تو انہیں یہ لگے گا کہ ہم نے ایسے پھل تو پہلے کھائے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان جنتیوں کے لیے جنت میں نہریں ہوں گی, پھل ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہیں, ان کے لیے بیویاں بھی ہوں گی جو پاکیزہ ہیں, ازواج مطہرہ. یہاں پر اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ ذکر نہیں کیا کہ جنت میں جنتیوں کے لیے بیویاں ہوں گی. اور زوج کا جو لفظ ہے, یہاں پہ تھوڑی سی بات بھی کر لیتے ہیں, زوج کا جو لفظ ہے وہ سپاؤز کے لیے آتا ہے. تو جب ہم زوج کہتے ہیں تو خامند کے لیے بیوی زوج ہوتی ہے اور بیوی کے لیے خامند زوج ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ سپاؤز کے اس میں آتا ہے. تو جس طریقے سے مردوں کو پاکیزہ عورتیں ملیں گی, اسی طریقے سے جو پاکیزہ عورتیں وہاں پر ہیں ان کو جنت میں ویسے مرد ملیں گے. تو بہرحال یہاں پہ اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف یہ نہیں ذکر کیا کہ وہاں پہ جنتیوں کو عورتیں ملیں گی, بلکہ پاکیزہ عورتیں ملیں گی. دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی اگر عورت ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. چاہے ہم جتنا مرضی آئیڈیلائز کر لیں, چاہے ہم جتنا مرضی اپنی امیجنیشن میں ایک آئیڈیل عورت کا ایک نقشہ بنائیں کہ اس کے اندر کیا کیا کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے, لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی اس کے اندر عیب ضرور ہوتا ہے. اگر عورت دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے, بہت اٹریکٹیو ہے, اور انسان کے بھی دیکھ کے جو ہے میری آنکھیں دنگ رہ گی, بہت ہی خوبصورت ہے, تو عین ممکن ہے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہو. دیکھنے میں خوبصورت ہے لیکن اخلاق کی اچھی نہیں ہے. جو ہی منہ کھولتی ہے تو سارے لوگ اپنی عزت بچاتے پھرتے ہیں کہ کہیں میرے ساتھ ہی جو ہے یہ معاملہ نہ ہو جائے کہ میں اس کے شر کے اس میں آ جاؤں. جو ہی منہ کھولتی ہے تو سب لوگ اپنی عزت بچاتے پھرتے ہیں کہ اس کے سامنے نہیں آنا کہ میری بےزتی نہ ہو جائے. تو ہے خوبصورت لیکن اخلاق کی اچھی نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ خوبصورت بھی ہو, اخلاق کی بھی اچھی ہو, لیکن کردار کی اچھی نہیں ہو. یہ عیب ہو گیا, کبھی ایک کی طرف مائل کبھی دوسرے کی طرف مائل, یہ بھی ایک عورت میں عیب ہے. یا مرد کا بھی آبویسلی عیب ہے یہ, لیکن یہاں چونکہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے بات کر رہا ہوں. تو کیا ہے کہ کوئی بھی عورت دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے, اور اگر یہ تینوں چیزیں کسی میں آ جائیں, خوبصورت بھی ہے, مالدار بھی ہے, کردار بھی اچھا ہے, اخلاق بھی اچھا ہے, خاندان بھی اچھا ہے, جو بھی چیزیں آپ ایک اچھی عورت کو آئیڈیلائز کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں, ساری کی ساری ایک عورت میں آ جائیں, تو پھر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ جب 70-80 سال کی عمر کو پہنچے گی تو یہ ساری خوبصورتی کیا ختم ہو جائے گی. یہ دائمی نہیں ہے, کچھ عرصے کی ہے. انسان کب تک اس خوبصورتی کو انجوائے کرے گا؟ ایک نہ ایک دن تو آ کے وہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی. لیکن جنت میں جو عورت ہے وہ کیا ہے کہ وہ پاک بھی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی, پاکیزہ بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بتائیے کہ دنیا کی عورت اور جنت کی عورت میں سے کون افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورت کو جنت کی عورت پر ویسی ہی فضیلت ہے جیسے کپڑے کے باہر کے حصے کو اندر کے حصے کے اوپر فضیلت ہوتی ہے. یعنی جو کپڑے کا باہر کا حصہ ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے, وہ نیٹ ہوتا ہے, وہ اچھا سلائی ہوا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جو خواتین کے ڈریسز اگر دیکھے جائیں تو شادیوں میں جو بڑے زبردست ڈریس تیار کروائے جاتے ہیں, بڑا کام کروایا جاتا ہے, تو جو ساری خوبصورتی ہوتی ہے وہ ڈریس کے باہر ہوتی ہے.
لیکن جو ڈریس کے اندر والا حصہ ہوتا ہے اس میں صرف دھاگے ہوتے ہیں، اس میں صرف جو ہے وہ سٹچز ہوتے ہیں. تو کبھی ایسا کوئی کہے کہ بھئی جو آپ نے اتنا مہنگا کپڑا سلوایا ہے تو شادی میں آپ نے اس کو الٹا پہن کے جانا ہے، باہر کا حصہ اندر اور اندر کا حصہ باہر، تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. حالانکہ قیمت تو اتنی ہی ہے، اتنی ہی قیمت ہے. اگر 50,000 کا سلوایا ہے تو وہ 50,000 کا ہی، پہنیں گے تو 50,000 کا ہی. لیکن جو باہر کا حصہ ہے اصل خوبصورتی اس پہ ہے، اندر والے حصے پہ تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا کی عورت کو جنت کی عورت پر یہی فضیلت حاصل ہے. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا کی عورت کو جنت کی عورت پر یہ فضیلت حاصل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا. پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ وہ نمازیں پڑھتی ہیں. دوسری چیز وہ روزے رکھتی ہیں. اور تیسری چیز وہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں. 3 خصوصیات کا ذکر کیا. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ دنیا کی ہر عورت کو جنت کی عورت پر یا جنت کی حور پر فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ خاص قسم کی عورتیں ہیں جن کو جنت کی حور کے اوپر فضیلت حاصل ہے. کیونکہ اگر وہ نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتی ہیں، تو یہ وہ عورتیں ہیں جن کو جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. چاہے یہ دنیا کی عورتیں جو اطاعت والی ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، چاہے ظاہری طور پہ خوبصورت نہیں ہو، چاہے قد کوئی بہت اچھا نہیں ہو، چاہے رنگ کوئی بہت گورا نہیں ہو، چاہے بال کوئی بہت اچھے نہیں ہو، چاہے خاندان کوئی بہت اچھا نہیں ہو، چاہے مالدار نہیں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہ 3 خصوصیات دنیا کی عورت میں ہیں تو وہ جنت کی عورت پہ اس کو فضیلت حاصل ہے اور وہ جنت کی عورت سے افضل ہے. تو یہ خصوصیت ہر مسلمان عورت حاصل کر سکتی ہے جو اپنے اندر یہ کریکٹرسٹکس ڈیولپ کر لے، جو یہ خصوصیات اپنے اندر لے آئے کہ اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارے. جو اللہ کی اطاعت والی زندگی نہیں گزار رہی تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ یہ خصوصیت نہیں ہے اور اس کے لیے یہ فضیلت بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حور کا، جنت کی جو عورت ہوگی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ جنت کی جو عورت ہے اگر وہ دنیا کی طرف صرف جھانک لے تو اس کے جھانکنے کی وجہ سے مشرق اور مغرب میں جو کچھ ہے سب کچھ روشن ہو جائے گا. وہ عورت، جنت کی جو عورت ہے، وہ دنیا میں آئے نہیں، صرف جھانک لے تو جھانکنے کی وجہ سے جو روشنی ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اس کا نور اتنا زیادہ ہے، اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ روشن ہو جائے. اور فرمایا کہ اس کی خوشبو سے ساری کی ساری فضا جو ہے وہ معطر ہو جائے. سبحان اللہ. جو پرفیوم وہاں پہ یوز کرے گی وہ اللہ تعالیٰ جو جنت میں جو خوشبو عطا فرمائے گا جنت کی عورتوں کو، وہ ایسی ہے کہ اس کے صرف جھانکنے کی وجہ سے جو خوشبو ہوگی وہ پوری دنیا کی فضا کو معطر کر دے گی. دنیا میں جتنا مرضی اچھا پرفیوم لگا لیں، ویسے بھی جو عورتوں کا معاملہ ہے کہ عورتوں کے لیے جو خوشبو ہے وہ ایسی خوشبو پسند کی گئی کہ جو بہت تیز نہیں ہو، ہلکی ہونی چاہیے. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو ایسی خوشبو عطا کریں گے کہ اس خوشبو کی وجہ سے اگر وہ جھانک بھی لے دنیا کی طرف تو پوری کی پوری فضا جو معطر ہو جائے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت کی عورت کا جو دوپٹہ ہے وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے. تو یہ جو خوبصورتی ہے، یہ جو نور ہے، یہ جو خوشبو ہے، یہ جو مقام ہے جنت کی عورت کو ملے گا. اب جنت میں ظاہر ہے کون عورتیں جائیں گی؟ جو اللہ کی فرمان بردار ہیں، جنہوں نے اللہ کو مانا، جنہوں نے اللہ کی مانی، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قانون کے حساب سے، ظاہر ہے یہ ایک قانون دیا اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا. اللہ اپنی رحمت سے ہر ایک کو جنت میں داخل کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دیا ہے. وہ قانون کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ برابر نہیں ہیں. تو ایمان والے اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ برابر نہیں ہو سکتے. جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور جنہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ اللہ نے قانون دیا ہے. تو بہرحال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں
ایسے لوگوں کے لیے بہت سی نعمتیں رکھی ہیں. یہاں پہ تو صرف چند کا تذکرہ ہے. بہت سی نعمتیں رکھی ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, اور اسی حال میں زندگی بسر کرتے ہیں, اور اسی حال میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, اللہ کو راضی کر کے جاتے ہیں. تو جو کوئی بھی یہ کرے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی تمام نعمتیں ایسے لوگوں کو عطا فرمائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے, عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خوشنودی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.